اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ لفظ شیعہ کے بارے میں ایک ضروری وضاحت۔ ہماری بول چال میں جب کوئی شخص کسی آدمی کو شیعہ کہتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے یا وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ وہ شخص حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ماننے والا ہے۔ حالانکہ شیعہ کے معنی تو پیروکار، دوست، محب کے ہیں، اور یہ لفظ صرف حضرت علی اور اس کی اولاد کے پیروکاروں کے لیے کیوں مخصوص ہو کر رہ گیا ہے؟ حالانکہ شیعہ کے معنی تو پیروکار کے ہیں، گروہ کے ہیں، جماعت کے ہیں، دوست کے ہیں۔ پھر یہ لفظ صرف حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پیروکاروں کے لیے ہی کیوں مخصوص ہو کر رہ گیا ہے، اس کی وضاحت ہم کرنا چاہیں گے۔ شیعہ کس زبان کا لفظ ہے؟ شیعہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ قرآن و حدیث اور تاریخ میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ شیعہ کی جمع شیع اور اشیاء، یعنی کہ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی طرف جھکنا کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ وہ لوگ اب کائنات میں تقریباً قرآن پاک کی نظر سے دیکھا جائے تو قرآن نے تو ہر شخص کو ہی شیعہ کہا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ کوئی اگر فرعون اور نمرود کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اس کا شیعہ ہے۔ کوئی اگر شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو وہ کوئی شیطان کا شیعہ ہے۔ اگر کوئی بت پرستوں کے راستے پر چلتا ہے تو وہ بت پرستوں کا شیعہ ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ آگ پرستوں کے راستے پر چلتا ہے یا سورج پرستوں، ستارے پرستوں یا دریا، پانی، ہوا پرستوں کے راستے پر چلتا ہے تو وہ ان کا شیعہ ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ کے راستے پر چلتا ہے، صحابہ کے پیچھے چلتا ہے تو وہ صحابہ کا شیعہ ہے۔ اور اگر کوئی مولا علی علیہ السلام، امیر المومنین علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے تو وہ ائمہ علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ جس کا شیعہ ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ اس کے مالک کا جو ہے، اس کے جو ہے رہبر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان علی ہیں، کہ ہم حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے شیعہ ہیں۔ تو لفظ شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ علماء لغت نے لفظ شیعہ کے دو قسم کے معنی لکھے ہیں، شیعہ کے لغوی معنی اور شیعہ کے عرفی یعنی مشہور و معروف معنی۔ پہلے ہم لفظ شیعہ کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد لفظ شیعہ کے عرفی معنی جو عام طور پر مشہور ہو چکے ہیں اس کی وضاحت کریں گے۔ جہاں تک لفظ شیعہ کے لغوی معنی کا تعلق ہے، علماء لغت نے لفظ شیعہ کے یہ معنی لغوی معنی کا مطلب ہے، لغوی لغت سے ہوتا ہے اور لغت کہتے ہیں زبان کو، اور لغوی معنی کا مطلب ہوا وہ معنی جو کہ اصل معنی ہیں۔ لغوی معنی کا تعلق ہے، علماء لغت نے لفظ شیعہ کے یہ معنی لکھے ہیں: گروہ، پیروکار، محب، مددگار، جیسا کہ عربی کی مشہور لغت قاموس میں لفظ شیعہ کی بحث میں لکھا ہے۔ ترجمہ: شیعہ کسی شخص کے پیروکار اور مددگار کو کہتے ہیں۔ ترجمہ: شیعہ کسی شخص کے پیروکار اور مددگار کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی کی دوسری لغت المنجد میں لکھا ہے: کبھی کسی مرد کے شیعہ ان کو کہتے ہیں جو ان کی اتباع یا پیروی کریں اور اس کے مددگار ہوں۔ مولانا وحید الزمان خان حیدر آبادی لفظ شیعہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے لکھتے ہیں: جو شخص کسی کی مدد کرے اور اس کی جماعت میں شریک ہو جائے وہ اس کا شیعہ کہلائے گا۔ علامہ راغب اصفہانی نے لفظ شیعہ کے حساب زائل معنی لکھے ہیں: وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ ان کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں۔ شیعت کی جمع شیع اور اشیاء آتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنو ثقیفہ میں جو عمل ہوا، وہاں پر جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی اور ابو بکر کو قوت دی وہ ابو بکر کے شیعہ ہیں اور ابو بکر ان کا شیعہ ہے۔ اور جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ اور کفن و دفن پر لگے رہے، وہ جو ہیں وہ نبی پاک اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ چھوڑا اور نہ مولا علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر
صحیفہ میں گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن میں وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہی تھے۔ مولانا مفتی محمد شفیع سورہ حجر آیت نمبر 10 میں لفظ شیعہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الشیعہ جمع ہے شیعہ کی، جس کے معنی کسی شخص کے پیروکار اور مددگار کے بھی آتے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون عربی طبع مصر میں صفحہ نمبر 194 پر مرقوم ہے کہ اعتبار سے شیعہ رفقہ اور پیروکاروں کو کہتے ہیں۔ خلاصہ بحث مدرجہ بالا بحث سے یہ نتیجہ ہیخز ہوتا ہے کہ جس طرح اردو اور انگریزی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، گروہ گروپ، پارٹی، ان دونوں الفاظ کا مطلب گروہ بنتا ہے۔ یہ الفاظ خود نہ ہی اچھے ہیں اور نہ برے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ شخص فلاں گروپ یا فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ گروپ یا اس کا سربراہ نیک اور بااصول آدمی ہوگا تو اس گروپ یا پارٹی میں شامل ہونے والا شخص نیک گروپ کا فرد شمار ہوگا۔ اگر اس گروپ یا پارٹی کا سربراہ بدنام اور بے اصول آدمی ہوگا تو اس گروپ میں شامل ہونے والا بھی اسی طرح متسور ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں شیعہ علی ہوں، یعنی کہ میں حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں، تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ابو بکر کا شیعہ ہوں تو آپ ابو بکر کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں معاویہ کا شیعہ ہوں تو آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے، گروپ ہوتا ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ شیعہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن میں لفظ شیعہ عام طور پر گروہ اور پیروکار کے معنی میں آیا ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ، سورہ الحجرات۔ اور ہم نے آپ کے قبل بھی پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا۔ ترجمہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ سورہ انعام، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے۔ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ سورہ قصص میں آیا ہے، انا فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیئا، فرعون ملک مصر پر بہت بڑھ چڑھ رہا تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کے الگ الگ گروہ کر دیے تھے۔ ترجمہ شمس العلماء حافظ نذیر احمد، مطبوعہ لکھنؤ 1340 ہجری میں۔ قرآن میں وہ مقام جہاں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے لیے لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الصف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته علی ابراہیم۔ نوح علیہ السلام پر سلام ہو، عالمین علیہ السلام والوں میں ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی کافروں کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے طریقے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا پیش کیا گیا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم ان من شیعۃ علی ابراہیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، شیعت عربی زبان میں اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جن کے افراد بنیادی نظریات اور طور و طریقہ میں یکساں ہوں، اور یہاں ظاہری یہی ہے کہ شیعت کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رجع ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیش رو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے۔ اسی طرح شاہ رفیق الدین محدث دہلوی اور مولانا وحید الزمان جو کہ مشترکہ ترجمہ شائع ہوا ہے، اس میں سورہ صفات کی اس آیت 83 میں ورد لفظ شیعہ کا ترجمہ ایک بزرگوار نے طبع اور دوسرے نے لفظ شیعہ کا ترجمہ راہ پر چلنے والا کیا ہے، اور شمس علماء حافظ نذیر احمد نے اس آیت میں لفظ شیعہ کا ترجمہ طریقے پر چلنے کیا ہے۔ دوسری آیت میں سورہ قصص کی ہے، جس سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آپ کا پیروکار تھا اور دوسرا مخالف۔ آپ کے پیروکار نے آپ سے مدد طلب کی۔ قرآن کے الفاظ یوں ہیں،
آیا موسیٰ شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ، پھر پایا اس نے دو مرد لڑتے ہوئے، ایک اس کے رفیقوں میں سے اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے، پھر فریاد کی ان سے اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں اور دوسرا اس کے دشمنوں میں۔ ترجمہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی۔ یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق تھا، اسے شیعہ کہا گیا ہے، اور جو کہ دشمنوں میں سے تھا اسے عدو کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ شیخ مولانا محمود الحسن نے لفظ شیعہ کے معنی رفیق لکھے ہیں، اور رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیق اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت اور دین حق کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے تھے، اور جو ان کے متعبد کہلائے تھے، من شیعۃ کا لفظ اس پر شاہد ہے۔ مفتی محمد شفیق صاحب کے بیان سے واضح ہو گیا کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کہلائے تھے وہی شیعہ تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کی مندرجہ بالا متعدد آیات سے واضح ہو گیا کہ لفظ شیعہ کا مطلب گروہ، پیروکار، طریقے پر چلنے والا، جماعت اور راہ پر چلنے والے کا ہے۔ اس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں لفظ شیعہ آیا ہے۔ اس کا مطلب بھی گروہ، پیروکار اور طریقے پر چلنے والا ہے۔ لفظ شیعہ کے عرفی یعنی مشہور و معروف معنی حضرت علی اور ان کی اولاد کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ لفظ شیعہ کے عرفی یعنی مشہور و معروف معنی علماء لغت نے جو لکھے ہیں، ملاحظہ فرمائے سابق قاموس لکھتے ہیں، یہ نام شیعہ غالب آ گیا ہے ہر اس آدمی پر جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ ان کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ شیعہ نام ہے ان کا جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ لفظ ان لوگوں کا نام بن گیا ہے۔ مولانا وحید الزمان حیدرآبادی لکھتے ہیں کہ اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے اہل بیت سے ہیں۔ مقدمہ تاریخ عربی میں علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، اگلے پچھلے فقہ اور اہل کلام کی اصطلاح میں اس لفظ کا اطلاق علی اور ان کی اولاد کے پیروکاروں پر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو شیعہ کیوں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا من شیعۃ علی ابراہیم کا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اصل دین سے تھے، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی سنت اور ان کے طریقے پر تھے۔ حوالہ ابن کثیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے، اور چونکہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور تابعداری کا حکم ہے، بس ضروری ہے کہ ہم بھی مثل خلیل اللہ شیعہ کہلائیں، کیوں نہ کہ خدا فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 130، وَمِن يَرْغَبْ مِن مِلَّتِ ابراہیم، ترجمہ سوائے بے وقوف کے ملت ابراہیم سے کون منہ پھیرتا ہے۔ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم تو سچے مسلمان تھے، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ لوگوں کی باطل کوشش اور فرعون کا بنایا ہوا مذہب اور کفار کا گروہ بتلاتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے خلیل کو جو جد امجد انبیاء علیہ السلام ہے شیعہ نو فرماتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے امتی کو شیعہ کہتا ہے۔ کہا کہ لفظ عدو یعنی دشمن کے لفظ سے مقابلہ کر کے محب کے معنی کا اظہار کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں سے رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، یعنی کہ سورہ مریم میں ہر گروہ یعنی کہ ہر جماعت، ہر گروہ، ہر جماعت ہی شیعہ ہے، ہر انسان ہی شیعہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شیعہ کہا ہے، اور ہر انسان ہی شیعہ ہے، مگر بات خاص یہ ہے کہ وہ شیعہ ہے کس کا۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے، اب وہ جس کی پیروی کرے گا وہ اسی کا شیعہ ہوگا۔ خدا اور رسول کا پیروکار تو خدا اور رسول کا شیعہ، علی علیہ السلام کا پیروکار ہے تو علی علیہ السلام کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135، اور کتابی بولے یہودی یا نصاری ہو جاؤ راہ پاؤ گے، تو فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ یہودیوں اور نصاریوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصاری ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تو دین ابراہیم کا لیتا ہوں، جو باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ملت ابراہیم پر چلتے ہوئے ان کا شیعہ جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہی کا دین دیا، انہی کے شیعہ ہیں۔ تو آج کے مسلمان جو ہیں وہ شیعہ کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اللہ نہ کہ شیعہ کی وضاحت وہ نہیں جانتے، شیعہ کے معنی نہیں جانتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔